الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث بالعلم والحكم وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم في العرب والأجم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا اور جب مسا پہنچتی ہے الناسا لوگوں کو ضرٌ کوئی تکلیف دعو تو اس وقت وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں. منیبینا پکارتے اس حال میں ہے منیبینا کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. ثم پھر اذا اذاقہم اذا جب اذاقہم ان کے رب انہیں چکھاتا ہے منہ اپنی طرف سے رحمتن کوئی رحمت اذن تو اچانک فریقن کچھ لوگ منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک بناتے ہیں. ایک وہ ہے جو خالص کافر ہے، ایک وہ گروہ ہے جو خالص ایمان والے ہیں، ایک وہ ہے نہ وہ خالص کافر ہے نہ وہ خالص مومن ہے. تخلیق کے اعتبار سے بھی انسانوں کے تین جنس پائے جاتے ہیں، ایک مکمل میل، ایک مکمل فیمیل، اور تیسری مخلوق جس کو ہم شی میل سے تعبیر کرتے ہیں. نہ وہ مردوں کی قسم میں آتے ہیں نہ وہ عورتوں کی قسم میں آتے ہیں. اسی طرح روحانی دنیا میں بھی انسانوں کے تین قسمیں ہی پائے جاتے ہیں، ایک خالص کافر، ایک خالص مومن، اور ان دونوں کے درمیان وہ تیسری مخلوق کبھی وہ خالق کی طرف چلتے ہیں کبھی وہ خواہش کی طرف چلتے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ انسانوں کی سائیکی یہ ہے، ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے جب بھی انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے دعوا ربہم مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں. یہ اس زمانے کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے جو لات منات عزا کو پوجتے تھے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو لات منات عزا کو چھوڑ کر خالص اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے. سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندوں سے مردہ پیدا کرنے والا اور مردوں سے زندہ پیدا کرنے والا. یہ وہ رب ہیں جس نے ابو جہل جو اس امت کے فرعون ہیں اس کے سلب سے اس کے پشت سے اللہ نے سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل جیسے اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے جرنیل اللہ نے پیدا کیا. اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تک اسلام سے دور بھاگتے رہے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کے لیے، دین اسلام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی چل پڑتی ہے، اور جب کشتی لہروں کے زد میں آ جاتی ہے، کشتی کا ملاح
کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں سے تاکیدی وہ حکم دیتے ہیں، اب یہاں پہ تمہارے لات منات، تمہارے جو لوکل پروجیکٹس ہیں، یہ دیکھو شرک، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، جو مشرک ہے، شرک کی جو نحوست ہے وہ انسانوں کو تقسیم در تقسیم کرتی ہے۔ اسی لیے مشرک ایک شرک کی اڈے پہ کفایت نہیں کرتے، ہر 2-3 کلومیٹر کے حدود میں ایک الگ اڈا ہے، اس بابے کی اختیارات ان کے مطابق، اس کی اتھارٹی 1 کلومیٹر تک ہی ان کے مطابق، ہمارے مطابق وہ کچھ بھی ککھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے تو وہ قبر میں نہیں ہوتے، اگر وہ کچھ کر سکتے تو وہ استنجا ہم سے نہیں کرواتے، اگر وہ کچھ کر سکتے تو وہ اپنے کپڑے ہم سے نہیں اترواتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جو مشرک ہیں ان کا بھی عقیدہ یہ ہے، یہ بابا کی ساری کی ساری اس کی انرجی بس ایک علاقے تک محدود ہے، اس سے آگے بابا لمیٹڈ ہے۔ تو وہاں پہ اس کشتی کے ملاح کہنے لگے، جن کو تم پکارتے ہو نا، اب ان کی سگنل یہاں پہ آف ہو چکے ہیں، اب اسے پکارو جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جب بھی پکارا جائے، جو بھی پکارنے والا ہو، ہر ایک کی پکار سننے والا صرف وہ اللہ ہے، اس سے پکارو۔ اس نے کہا خالصتاً اللہ ہی کو پکارو، اب اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب بھی انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، کس حال میں؟ منیبین الیہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا اپنے رب کو خالص ہو کر پکارو، اب تمہارے بابے لات منات یہ کام آنے والے نہیں ہے۔ وہ رب سمندر ہو، سمندر کے تہ ہو، اور اس تہ کے اندر بہت بڑی مچھلی ہو، مچھلی کی کھال ہو، کھال کے اندر اس کا پوست ہو، گوشت ہو، گوشت کے اندر اس کی ہڈی ہو، ہڈیوں کے ڈھانچے میں اس کا معدہ ہو، اور معدے کے اندر گرفتار سیدنا یونس علیہ السلام ہو۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے غضبناک ہو کے نکلے تھے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اللہ فرماتے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ اندھیروں سے آواز دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہاں پر ملا کہتے ہیں خالصتاً اللہ ہی کو پکارو، اس اللہ کے علاوہ تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں فوراً وہ بات کلک کر جاتی ہے، فرماتے یہی بات تو محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات سے میں بھاگ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اگر سمندر میں اس کے علاوہ بچانے والا نہیں ہے، اکرمہ تمہیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، خشکی میں بھی اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، اور وہاں سے پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہی بات ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جب یہ نشانی دیکھتے ہیں اکرمہ ابن ابی جہل، اپنے دل میں یہ عزم کر لیتے ہیں اگر میرے رب نے مجھے نجات دی تو میں ڈائریکٹ واپس میں مکہ چلا جاؤں گا، اور میں اپنے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں رکھوں گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے لَأَجِدَنَّهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا، میں محمد کو میرے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے، میرے ساتھ مہربانی کرنے والے پائیں گے، میں محمد کے ہاتھوں بیعت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کو اللہ نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے،
اور جب اللہ نجات دیتے خشکیوں میں تو اس وقت وہ شرک کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ انسانوں کے اس خواہش پرستوں کی اللہ سائے کی بیان کرتے ہیں، وَإِذَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، لیکن جب کسی کو رحمت پہنچتی ہے، اللہ کی نعمت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، اذا فریق منہم، تو خوشحالی سے، کیونکہ انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے، انسان جب خوشحال ہو جاتا ہے تو ہر دور میں انبیاء کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو ٹھکرانے والے 3 قسم کے لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ ایک وقت کے حکمران، وہ اپنے حکمرانی کے راستے میں عقیدہ توحید اور دعوت توحید کو ہمیشہ وہ رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور ایک جو بڑے ہوئے لوگ، مالدار لوگ، وقال الملا، قرآن مجید میں ملا بڑے ہوئے لوگ ہمیشہ حق بات کو ٹھکراتے ہیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اس وقت بغاوت پہ اتر آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مالدار غنی پاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، ان کو اس دعوت سے زد پڑتی ہے، وہ اس دعوت کو ٹھکراتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی سائے کی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جب انہیں ہماری طرف سے کوئی نعمت، کوئی رحمت، کوئی خوشی اور خوشحالی ملتی ہے تو اس وقت انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں خالصتاً اللہ ہی کو پکارنے کی، اللہ ہی سے مانگنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شرک اور شرک جیسی نجاست سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔